میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے روزانہ ذکر کرنے والوں کے لیے انعام رکھا ہے کہ اللہ کی جب بابرکت راتیں آتی ہیں تو کوئی رات بھی ایسی نہیں ہوتی جو ان سے مس ہو جائے، کیونکہ ہر رات انہوں نے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ خود بخود اس رات کو حاصل کر لیتے ہیں، ان گھڑیوں کو حاصل کر لیتے ہیں. تو گویا ان کی عادت جو ہے اللہ کے ذکر کرنے کی، اس کے انعام اللہ پاک دنیا میں ان کو عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا میں جب لوگ غافل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی گھڑیاں کیا ہیں، کس وقت کی کیا برکات ہیں. لیکن جب ذکر کرنے والوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے صبح اور شام ذکر کرنے کی، تو خود بخود ان بابرکت راتوں کے اندر ان کو ذکر کرنے کی اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے جن راتوں کے اندر جن گھڑیوں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہوں، تو بندے کا تو حق یہ ہے کہ اس نعمتوں کا بندہ شکر کرے. تو سبحان اللہ، ذکر کرنے والوں کو یہ اعزاز مل جاتا ہے کہ وہ ان گھڑیوں کا، ان برکتوں کا شکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے افضل طریقہ جو اللہ نے بتایا شکر کرنے کا وہ ذکر ہے. تو ذکر کے ساتھ الحمدللہ ان بابرکت لمحات کا، ان بابرکت راتوں کا، ان گھڑیوں کا شکر بھی بندہ ادا کر دیتا ہے. تو یہ حقیقت میں ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انعام ذکر کرنے والوں کے لیے رکھ دیا. اسلامی سال کا 30واں مہینہ الحمدللہ اس کی ابتدا ہے، کیونکہ اسلام کا جو مہینہ ہے وہ مغرب کے پھر ہو جاتا ہے دن، اگلا دن جو ہے. تو خاص اور خاص مہینہ، ایک خاص فضیلت والا مہینہ ہے تمام مہینوں سے، ماہ ربیع الاول. اس کا چاند آج نکل آیا. کیوں کہ آمنہ کا چاند بھی اسی مہینے میں نکلا تھا. سبحان اللہ. تو ماہ ربیع الاول کا یہ حسین رات الحمدللہ، جس میں دنیا کے ہادی خاتم الانبیاء والمرسلین جناب آقا نامدار حضور پر نور سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باولادت باسعادت ہوئی. تو اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بابرکت میں ہمیں وہ چیز عطا فرما دے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی جو چیز، وہ عمل ہمیں عطا فرما دے میرے مولا. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں خود ہی بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ میں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے.